الحمد للہ رب العالمین۔ بیوی اگر ساس کی نافرمان ہو، اللہ اس کو ہدایت دے، اس کو پیار سے سمجھائیں، پیار سے قائل کریں۔ میرے شوہر نے مجھے 3 طلاق دے دی ہیں، 3 طلاق کے بعد آپ شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اب حلالے کے بغیر آپ اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ صحت مند بلا وجہ ویل چیئر پہ طواف نہ کریں، معذور جو ہے وہ کریں۔ حدود حرم میں خیرات یہ سارے جو حرم کی خدمت کر رہے ہیں یا باہر بیچارے جھاڑو دے رہے ہیں، سب کو دے سکتے ہیں۔ بچوں کے لیے آپ اپنا عمرہ کر کے ان کے لیے دعا کریں۔ میں نے عمرے کی نیت کے بعد جب نماز پڑھی تو سر پہ کپڑا ڈال لیا، نہیں ڈالنا چاہیے تھا لیکن کوئی دم نہیں۔ بہرحال حرم میں آنے والے سب مسافر ہیں، سنتیں معاف ہیں ان کو، لیکن پڑھیں تو ثواب ہے۔ ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے جب تک سورج سر پہ کھڑا ہو اس وقت تک نماز نہ پڑھیں۔ میرا بھائی انڈیا میں انگلش فلموں میں پتہ نہیں کیا کرتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ بڑے جانور کی قربانی میں 7 حصے ہوتے ہیں، والدین کا بھی رکھ سکتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں۔ عورت بھی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے اگر مسجد میں موجود ہے۔ میری بیوی 5 سال سے مجھے چھوڑ کے چلی گئی، طلاق دے دو جان چھوٹے، بس۔ جب وہ آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تو بلا وجہ وہ گناہ کرے تو آپ کے ذمہ لکھے جائیں۔ میں جب ایئرپورٹ پر اتری تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے بیت اللہ کا دیکھنا نصیب نہ ہوگا، دل پر سیاہی چھانے لگی۔ میں نے اخلاص سچے دل سے توبہ کر لی تو الحمدللہ دل ٹھیک ہو گیا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر کوئی شخص شادی کر کے نہ بیوی کو ساتھ رکھتا ہے نہ طلاق دیتا ہے تو اس عورت کو حق ہے کہ وہ محکمے میں جا کے خلو لے لے۔ مکروہ اوقات میں حتیم میں یا کسی بھی جگہ نماز پڑھنا بہتر نہیں ہے۔ حجر اسود کے بوسے دینے سے انشاءاللہ اللہ گناہ معاف کر دیں گے۔ عصر کے بعد نماز نہ پڑھیں بلکہ مغرب کے بعد پڑھیں، چونکہ ایک حدیث ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس۔ بھائی سیرت النبی پہ، سیرت النبی شبلی نعمانی کی بھی ہے، حضرت مولانا ادریس صاحب کی بھی ہے، اور نظرۃ النعیم بھی ہے، کئی کتابیں ہیں جو آپ کو ملے لے لو۔ بھینس کی قربانی جب گائے کی جائز ہے تو بھینس کی بھی جائز ہے۔ سورت توبہ کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اگر اس نے بسم اللہ پڑھ لی کوئی حرج نہیں، وہ تو انہوں نے فاصلہ کیا ہے تاکہ کہ دونوں صورتیں ایک ہیں یا الگ الگ ہیں، بس پڑھ لے تو کوئی بات نہیں ہے۔ بالکل اگر آپ عالمہ ہیں تو آپ اپنے شوہر وہ مزدور ہے جو اس سے طلاق لینے کی کوشش نہ کریں۔ اگر ایسی بات تھی اس سے نکاح بھی قبول نہ کرتی، کر لیا ہے تو وفاداری کرو۔ میرا شوہر پاکستان میں ہے، میں اپنے والد کے ساتھ عمرے پہ آئی ہوں، کوئی گناہ نہیں، لیکن بہتر ہوتا ہے کہ خاوند سے اجازت لے کے آدمی آئے۔ استعاذہ میں ہر نماز میں تازہ وضو کرنا ہوتا ہے، کپڑا بھی پاک رکھنا ہوتا ہے، بلکہ یعنی ایسے حالات میں عورتیں پیمپر وغیرہ استعمال کر لیتی ہیں۔ کشمیر میں بھی اور پورے ہندوستان میں بھی ہندو ظلم کی حد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت کرے اور اللہ تعالیٰ ظالموں پر اپنی قدرت سے قہر نازل فرمائے۔ ہم عاجز لوگ ہیں، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے، تو لہذا اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین، اللہم اہلک الیہود والہنود والکفار والمشرکین، اللہم انزل علیہم بأسک الذی لا یرد علی القوم المجرمین۔ مدینے میں اگر موت کی دعا مانگے تو کوئی بات نہیں، حضرت عمر بھی مانگتے تھے۔ فرعون جو ہے وہ بہرحال دریا میں غرق ہوا ہے، قرآن نے دریا کا نام تو نہیں لیا لیکن دلائل یہی کہتے ہیں کہ وہ نیل دریا تھا۔ تبلیغی جماعت والے جو کام کرتے ہیں وہ گمراہی نہیں، وہ بالکل خالص دین ہے۔
موت مکے میں بھی آئے یا مدینے میں بھی آئے، ہر جگہ افضل ہے۔ خواب میں کوئی اللہ کی زیارت کر سکتا ہے، خواب میں تو ممکن ہے۔ بہرحال ٹائی پہننا بہتر نہیں ہے چونکہ یہ کافروں کی یہ تشابہ ہے۔ چادر کندھے سے اتارنا جو ہے وہ 7 چکروں میں ہے، 3 میں نہیں ہے۔ جو صاحب حیثیت امیر لوگ ہیں ان کو سبیل کا کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ اگر میقات سے باہر رہتا ہے، میقات سے احرام باندھ کے عمرہ ادا کیا، دوبارہ عمرہ کیا، میقات سے احرام باندھے، میقات سے باندھ کے آئے۔ اگر طائف جائیں گے تو طائف سے واپسی پہ عمرہ ضروری ہے، وہ میقات ہے۔ صفا مروہ کے 7 چکر ہیں، صفا سے شروع کریں گے اور مروہ پہ 1 چکر، پھر واپس آئیں گے تو 2 چکر ہوں گے۔ احرام کی حالت میں عورت کے چہرے پہ کپڑا پڑ گیا کوئی بات نہیں، یا سر پر کپڑا لگ جائے کوئی بات نہیں۔ آل بیت یعنی سید سے نکاح جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ میری والدہ کو نیند نہیں آتی ہے، اللہ ان کو شفا دے۔ اور قرآن پاک میں آیت ہے وَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ ابدا، سورۃ الکہف میں وہ پڑھے اور رات کو درود شریف پڑھتے پڑھتے سوئے، انشاءاللہ نیند آ جائے گی۔ 1 سال سے ہمارے پتہ نہیں کس کو فالج، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بہرحال اگر اس نے عمرہ نہیں کیا کرن المنازل سے تو لازمی ہے کہ اس کو اس پر دم واجب ہے۔ چلا گیا ہے تو وہاں سے کسی کو پیسے بھیج کے دم کرائے۔ بغیر سر مڑانے کے احرام اتار دیا اور بال نہیں کٹوائے، دم بھی پڑ گئی لیکن بال بھی کٹوائے فوراً، کیونکہ جب تک بال نہیں کٹوائے گا وہ احرام میں ہے۔ اگر روزے کی حالت میں عورت کو حیض آ جائے وہ روزہ نہیں ہوگا، کھا پی بھی سکتی ہے لیکن ادب سے، تاکہ لوگوں کے سامنے نہ کھائے پیے۔ مسجد عائشہ ہل ہے، عمرہ ہو سکتا ہے، میقات نہیں ہے۔ میرے خامن نے مجھے 3 طلاقیں دی ہیں، میں حاملہ ہوں تو 3 طلاقیں ہو گئی۔ حمل کی حالت میں طلاق دینا گناہ ہے، لیکن یہ نہیں کہ طلاق نہیں ہوگی۔